دیکھو بھائی، اب اس میں ایک چیز بتا دوں، کب دعا مانگی تھی ابراہیم نے کہ ایک رسول مبعوث کر دے؟ 4000 برس پہلے، اور دعا قبول ہوئی 4000 برس کے بعد۔ تو اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، بہت آرام سے آگے بڑھوں گا، بہت آرام سے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ یہ دعا ابراہیم میں چاہ رہا تھا کہ آج پہنچ جائے، پھر میں مقام محمود کی طرف آگے بڑھوں گا۔ بہت توجہ رہے۔ پھر اس میں رسول کو مبعوث کر دے۔ یہ تینوں دعاؤں کا جواب تم نے سن لیا، اور اب چوتھی دعا، میری اولاد کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے۔ کہنے لگا کہ تم تو فقط اتنا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری اولاد سے محبت کریں، ہم تو رسالت کا اجر بنا دیں گے تمہاری اولاد کی محبت کو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اب یہ 4 دعائیں ہو گئی، تو اب 5ویں دعا سنو، اگر تم تک پہنچ گئی تو بس میری آج کی محنت سوارت ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ مالک آخر زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے۔ یہ سورہ شعراء ہے، 26واں سورہ، میری سچائی کو ایک زبان دے دے۔ سورہ مریم میں آواز آئی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے آخر زمانے میں علی کو لسان صدق بنا کے بھیج دیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھ لینا 19ویں سورے میں جا کے دیکھ لینا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو لسان صدق بنا دیا ابراہیم کے لیے۔ کہاں کہاں علی سے بھاگو گے؟ پوچھتے تھے نا کہ علی کا نام کہاں ہے، تو اس آیت کو یاد رکھنا 19ویں سورے میں۔ بس سلسلہ فکر اب اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو دعا مانگی، دعا مانگی۔ دیکھو بھائی، اب موضوع کو تو جسٹیفائی ہونا ہے، اور یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دعا مانگی کہ میری نسل میں مسلمان چلتے رہیں۔ تو اب نسل ابراہیم کا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جب مسلمان نہ ہوں۔ یہ استدلال تو سمجھ رہے ہو نا؟ نسل ابراہیم میں ہر زمانے میں مسلمان ہوں گے۔ تو جب وجہ اللہ، بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ میں لفظوں کا انتخاب کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اس بات کو بیان کروں۔ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ دیکھو بھائی، تم سے اگر قرآن کے مسائل کو پہ ڈسکس نہ کروں تو پھر کس کے پاس جا کے ڈسکس کروں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی جیسا اسلام ابراہیم نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے مانگا، ویسا ہی اسلام اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا۔ سمجھ گئے؟ ذہن پر ٹیکس تو نہیں آ رہا ہے کوئی بوجھ؟ جیسا اسلام ابراہیم نے کہا کہ مجھے دے اور میرے بیٹے اسماعیل کو دے، ویسا ہی اسلام میری اولاد کو ملے۔ تو اب یہ بتاؤں کہ ابراہیم کو جو اسلام ملا کیا تھا؟ قرآن نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کے اسلام کو کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجا، ڈائریکٹ اللہ نے کہا اسلام لاؤ۔ مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے اس مرحلے پر کہ میں کن لفظوں میں اس جملے کو بیان کروں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، رب نے کہا ابراہیم اسلام لاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، بیچ میں فرشتہ تو نہیں ہے نا؟ اب جیسا اسلام اپنے لیے مانگا تھا ویسا ہی اسلام اپنی اولاد کے لیے مانگا۔ اب یہ بھی فرشتوں کا محتاج نہیں ہوگا، اب یہ اسلام بھی فرشتوں کا محتاج نہیں ہوگا۔ میں آ گیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج گفتگو کو روک دینا ہے۔ اچھا بھائی، تو اب ایک سلسلہ چلا، بنی ہاشم میں براہ راست مسلمان آ رہے تھے، نسل ابراہیم کے، نسل اسماعیل کے۔ تو جب سب مسلمان تھے تو اب یہ سوال تو کم سے کم بنی ہاشم میں نہیں اٹھنا چاہیے کہ کلمہ کب پڑھا اور کس نے پڑھا۔ دیکھو بڑے عجیب اور ڈیفرنٹ موضوعات کے اوپر تمہیں خطاب کر رہا ہوں میں، اور چاہ رہا ہوں کہ فکریں کھلتی چلی جائیں۔ تو چیلنج کر رہا ہوں کہ ابو لہب موحد تھا، انکار محمد سے ابو لہب بنا ہے۔
تو اب خبردار توہین رسالت نہ کرنا ورنہ بولائب بنا کے چھوڑ دے گا. یہ مسائل ہیں جو تمہارے سماج کی روشنی میں غور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میں. اچھا بھائی تو اب یہاں تک آ گئے. یہ مرحلہ فکری عجیب ہے. تو اب میں واقعات تو بیان نہیں کیا کرتا لیکن اب وہ منزل آئی ہے کہ میں بیان تو کروں گا. وہ ابرہہ کا واقعہ کسے نہیں معلوم؟ جب ابرہہ کا لشکر آیا ہے، اب رسول کا خاندان اور رسول کی پیدائش سے پہلے، ٹھیک، ابرہہ کا لشکر جب آیا تو مکے کی چراگاہ میں عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے. ابرہہ کی فوج والوں نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا. واقعہ سب کو معلوم ہے لیکن میں تو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں. وہ واقعہ تو سبھی کو معلوم ہوتے ہیں نا، دستاویز بن جائے. پکڑ کے لے گئے. عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ میرے اونٹ ابرہہ کی فوج والوں نے پکڑ لیے ہیں. پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ وقت ہے اپنے زمانے کا، ابرہہ یمن کے علاقے کا. اس نے وقت دیا اور یہ سوچ کر کہ سردار مکہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کعبے کی بات کرے گا. وہ سیدھی بات ہے. آئے، بڑا احترام کیا اس نے، کھڑا ہوا، بٹھایا اور کہنے لگا آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہنے لگے تیری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں. خدا کی قسم عبد المطلب کا جملہ سننا، اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہے. تیری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ واپس دلوا دے. کہنے لگا عبد المطلب آپ سردار مکہ ہیں، سردار قریش ہیں، میں سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں. تو آپ کی شان میری نگاہوں میں کم ہو گئی. ایک مرتبہ گھور کے دیکھا عبد المطلب نے ابرہہ کو اور کہنے لگے اکلمک فی مال الذی املکہ، میں تو اپنے اس مال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میری ملکیت ہے. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، یہ بھی ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا. مجھ سے کیا مطلب؟ سن لیا تم نے عبد المطلب کا جواب؟ ایک مرتبہ اور سن لو، ایک مرتبہ اور سن لو. پڑھے لکھے ہو نا تو لطف اسی وقت ہے جب یہ جملہ عبد المطلب کا تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے. انی اکلمک فی مال الذی املکہ، بھائی جو میرا مال ہے میں اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، یحمی ہے اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، یحمی ہے، اسے بچا لے گا. انشاءاللہ بچا لے گا نہیں. بھائی پہچانو میرے نبی کے دادا کو. اب یہ تم سے تو جملہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پہچانے میرے نبی کے دادا کو اور اپنے باپ داداؤں پہ قیاس نہ کریں. پھر سننا بھائی، پھر سننا. ان للبیت ربن، یحمی ہے. ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، ان للبیت ربن یحمی ہے. یقیناً اللہ، جو یہ لات و حبل کی بات نہیں ہے، منات کی بات نہیں ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، ایک رب ہے. یقیناً وہ اسے بچا لے گا. یہ یقیناً کہاں سے آ گیا؟ عبد المطلب کہنا ہی تھا تو کہتے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے بچا لے گا. یقیناً بچا لے گا، یعنی عبد المطلب کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا ہے. عبد المطلب کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. بھائی یہاں تک اگر آ گئے تو ایک جملہ سنو اور اس جملے کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا. سفینۃ البحار جب پورا مکہ گھر گیا ابرہہ کی فوج سے اور دوسرے دن حملہ ہونے والا ہے، تو عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے سے کہا، بیٹے کا نام نہیں ہے، اولو ابا قبیس، جاؤ
ابو قبیس کی چوٹی پہ جاؤ، ایک پہاڑ کا نام ہے، ابو قبیس کی چوٹی پہ جاؤ، فانظر ماذا ترا یاتی من البحر، اور اس وقت دیکھنا کہ سمندر کی طرف سے کیا چیز آ رہی ہے۔ صرف یہ علم نہیں تھا کہ اللہ بچا لے گا، یہ بھی علم تھا کہ پرندوں کے ذریعے بچائے گا۔ بس بس میرے عزیزو، میرے دوستو، سلسلہ فکر اس مقام سے آگے نہیں جائے گا۔ اب تو تذکرہ شروع ہوا تھا آبائے نبی کا، اور یہاں پہ گفتگو کو میں آج روک رہا ہوں۔ میں پیغمبر کے والد ولادت سے پہلے انتقال کر گئے، 6 برس کی عمر تھی، والدہ اس دنیا سے گئیں، اور براہ راست عبد المطلب کی نگرانی میں رسول آئے۔ 2 برس عبد المطلب کی نگرانی میں رہے۔ عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بچے کو اٹھا کر ابو طالب کی گود میں بٹھا دیا، اور اب ابو طالب کی نگرانی میں رہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی شخصیت رسالت سے ہمکنار ہوئی۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ بس اب دو ہی جملے تو کہوں گا، اور گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ باپ قبل ولادت انتقال فرما گئے، 6 برس کے تھے تو ماں چلی گئی۔ 2 سال عبد المطلب کے پاس رہے، جب 8 برس کے ہوئے عبد المطلب گئے، اور 8 برس کی عمر سے لے کر اعلان رسالت تک ابو طالب کی سرپرستی میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی، بس یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور اب میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ جملہ تمہاری سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب پہلی وحی آئی اور حکم ہوا کہ نبوت کا اعلان کر دو، تو گھر میں آئے، اور آنے کے بعد سیدھے چچا کے پاس آئے، اور چچا سے جانتے ہو کہنے کیا لگے؟ یا ان الامر قد جاءنی۔ پورے مجمع پہ سناٹا ہے، ترجمہ کروں گا تو پھر سمجھو گے، اور ترجمہ ہی کروں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ یا ان الامر قد جاءنی، چچا وہ پیغام آ گیا، وہ پیغام۔ سمجھ گئے نا لوگ، کہنے کی ضرورت نہیں، وہ پیغام۔ اچھا آپ وہ جانتے ہیں، وہ بھائی توجہ رہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں وہ جانتے ہیں؟ اچھا پورا مجمع کہے گا بھائی کیا بےہودہ بات ہے، وہ جانتے ہیں؟ بھائی پہلے نام تو لو پھر کہنا وہ، پہلے بتاؤ تو پھر کہنا وہ، تو وہ کہنا خلاف عقل ہے اگر پہلے اس کا نام نہ لیا جائے۔ چچا وہ پیغام آ گیا، جیسے بھتیجے کے علم میں ہے وہ پیغام، ویسے ہی چچا کے علم میں ہے وہ پیغام۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، عنوان عجیب ہے اور گفتگو عجیب تر ہے، تو ظاہر ہے کہ عنوان کے تقاضوں کو پورا تو ہونا ہے۔ اب میں بات کو آج یہیں پہ روک رہا ہوں اور اس سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہے تو بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان الامر قد جاءنی، چچا وہ پیغام آ گیا۔ آگے کا جملہ پڑھوں، پورا جملہ نہیں ہے یہ، صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ پیغام آ گیا، کہنے لگے فماذا عندک یا ام، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ سن رہے ہو؟ اب کیا خیال ہے تمہارا کہ جب آ گیا اللہ کی طرف سے پیغام تو چچا سے رائے لے گئے کہ پیغام دوں یا نہ دوں؟ تو اب مفہوم کیا ہے اس کا؟ چچا پیغام تو آ گیا اور مجھے ہر حال میں اس پیغام کو پہنچانا ہے، اب طریقہ کیا ہو آپ بتا دیں۔ اب طریقہ کیا ہو چچا وہ آپ بتلا دیں۔ تو بس جواب میں ایک جملہ کہا ہے ابو طالب نے، اور وہ جملہ کہوں اور تم سے اجازت لے لوں، کہنے لگے بھتیجے قل ما شئت،
भतीजे कुल माँ शेत, अभी कुरान नहीं आया, अभी तो सिर्फ एक सूर्य की 5 आयतें आई हैं। कुल माँ शेत, भतीजे उस पैगाम को पहुंचाने के लिए जो जी चाहे कहो, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए जो जी चाहे कहो। कुल माँ शेत, कुल कहो, जो जी चाहे कहो। तो अबू तालिब का कुल पहले है और कुल हो अल्लाह अहद बाद में है। आज की तकरीर इस मरहले पे इख्तिताम पजीर हुई। किरदार अबू तालिब तो तुम्हें मालूम है, कहने लगे जब अबू लहब ने हाथ उठाया था जुलशीरा में मेरे नबी को मारने के लिए, तो कहा हाथ नीचे कर वरना तोड़ दूंगा। और कहने लगे कि भतीजे कहो, जो जी चाहे कहो। मा सलक का लिसानुन इल्ला वक़ततहु, कोई जबान अगर तेरे खिलाफ बोली उसे काट दूंगा, जबान काट दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। दो ही चीजों से दुश्मनी की जाती है, या जबान से या हाथ से। और अबू तालिब ने जिम्मेदारी ली है कि जो मोहम्मद के खिलाफ बोला उसकी जबान काट दूंगा, जिसने मोहम्मद के खिलाफ हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो अब समझ में आया कि अबू तालिब से दुश्मनी है क्यों। गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हुई और बात तलखीस पा रही है। अब कहाँ कहाँ की बातें मैं अर्ज करूं, और कभी कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या बयान करूं और क्या बयान न करूं, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अच्छा भाई, तो हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, सूरह हज 22वां सूरह कुरान मजीद। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये जो दीन है ना तुम्हारे बाप इब्राहिम का मजहब है। अभी इब्राहिमी का तस्करा हो रहा था। ये दीन इस्लाम तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिमीन।